پاکستانی عوام کے لیے خوشخبری، معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ دوسری خبر، پاکستانی ہی عوام کے اوپر دوبارہ سے ٹیکس کا ایک بھاری بھرکم بم گرا دیا گیا۔ تیسری خبر عمران خان کے متعلق۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ جی ناظرین، میں نے آپ کے سامنے تین چیزیں رکھنی ہیں، مگر سب سے پہلے میں عمران خان کی خبر کو رکھوں گا، پھر میں رکھوں گا آپ کے سامنے جو ایک بم گرا دیا گیا ہے پاکستانی عوام کے اوپر، اور دوسرا جو ہے وہ پاکستانی عوام کے لیے خوشخبری ہے، معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں، اور یہ ایک انتہائی خوشخبری کی نیوز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور کمنٹ لازمی کیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جی ناظرین، اس وقت عمران خان آخری گیند پر چھکا مارنے کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، اور جو سامنے بولر ہے وہ عمران خان کو یارکر دے کر آؤٹ کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت فائنل اوور ہے، اور فائنل اوور میں سکور انتہائی کم چاہیے۔ جو عمران خان کے ہاتھ میں اس وقت بیٹنگ ہے اور اوپوننٹ کے ہاتھ میں اس وقت بولنگ ہے۔ عمران خان اس وقت اچھی بیٹنگ کر چکے ہیں، اور جو باقی ماندہ بیٹنگ رہ گئی ہے وہ بھی عمران خان بہت اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں، اور اس طرح سے اگر عمران خان نے یہ اوور بھی سمجھداری کے ساتھ کھیل لیا، اور اس اوور کو کھیلنے کے بعد عمران خان اور عمران خان کی ٹیم نے یہ اوور اچھے طریقے سے کھیل لیا، تو عمران خان بہت جلد پاکستانی عوام کے درمیان میں ہوں گے۔ یہ میں آپ کے سامنے ایک نیوز رکھ رہا ہوں، انفارمیشن رکھ رہا ہوں۔ بے شک عمران خان کو بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ ہونے کے لیے آفرز آئی ہیں، مگر عمران خان نے ان آفرز کو ٹھکرا دیا ہے، اور عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کے کہنے پر پاکستان کے اندر کوئی بھی چینجنگ نہ آئے، جو بھی ہو میں بے قصور ہوں، میرا کوئی اتنا جرم نہیں ہے، میں عدالتوں کے تھرو آزاد ہو کر پاکستان میں حقیقی آزادی لے کر آؤں گا۔ عمران خان آج بھی پرعزم ہے۔ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ عمران خان نے جیل کے اندر گزار لیا ہے، نہ وہ ڈیل کر کر لندن بھاگا ہے، نہ ڈیل دے کر جدہ بھاگا ہے۔ عمران خان سامان پیک کر کے جدہ جا سکتا تھا، مگر وہ جدہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ 1 سال تقریباً 1.5 سال کے دورانیے میں عمران خان بیمار ہو کر کسی پنڈی یا اسلام آباد کے ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ نہیں ہوا۔ عمران خان جس دن جیل میں گیا ہے اس دن سے لے کر آج تک صرف 1 بار جیل سے باہر نکلا تھا، اور وہ بھی باہر نکلنا عمران خان کا صرف اتنا تھا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل، اٹک جیل سے شفٹ کیا گیا تھا اڈیالہ جیل میں۔ اس کے علاوہ عمران خان کو جیل سے باہر نکلنے کے لیے ابھی تک کوئی موقع نہیں ملا، اور نہ ہی عمران خان جیل سے باہر نکل کر بیمار ہو کر ہاسپٹل گیا۔ عمران خان کی ایک تصویر سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی پر، حاضری پر اس کی ایک تصویر لیک ہوئی تھی، اور اس تصویر کے لیک ہونے پر عمران خان کی پاپولیرٹی کا اندازہ سب کو ہو چکا تھا۔ عمران خان کی اس تصویر کے لیک ہونے پر اگلے چند منٹوں میں ہر ایک کے سوشل میڈیا پر عمران خان کی تصویر یا ڈی پی پر لگی تھی، یا کور پر لگی تھی، یا شیئر ہو چکی تھی۔ اس لیے عمران خان اپنی عوام کے سامنے ڈٹ کر، اپنی عوام کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے حقیقی آزادی کے لیے۔ اب آجائیں ناظرین،
جو دوسری میں نے آپ کو خبر دینی تھی، خوشی کی خبر میں آپ کو بعد میں دیتا ہوں، مگر پہلے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ لمحہ فکریہ صرف عوام کے لیے نہیں، یہ حکمرانوں کے لیے ہے کہ حکمران اپنی تنخواہ تو 400 سے 700% بڑھا رہے ہیں، غریب عوام پستی جا رہی ہے۔ میں نے ایم پی ایز، ایم این ایز اور منسٹرز کی سیلری جو بڑھی تھی، اس کے اوپر کوئی ولاگ نہیں کیا تھا، آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل کی، مگر آج میں مجبور ہو گیا ہوں کیونکہ سیلری بڑھنا ایک اچھا فعل ہے، اس لیے میں نے اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا اور نہ ہی میں نے اس کے اوپر کوئی ولاگ کیا تھا، مگر آج میں اس کے اوپر ولاگ کرنے کے لیے مجبور ہو گیا ہوں کیونکہ مجھے عظمیٰ بخاری صاحبہ کی وہ بات یاد آ رہی تھی، اور دوسری ایک خبر جو آج چلی، اس خبر کو سنتے ساتھ دیکھتے ساتھ میرا دل بہت افسردہ ہوا۔ پہلے عظمیٰ بخاری کی وہ خبر کہ عظمیٰ بخاری نے کہا کہ 1,75,000 یا 1,65,000 یا 1,45,000 سے میرا گزارا نہیں ہو سکتا، اس لیے سیلریز جو ہے وہ بڑھنا اچھا فیل ہے۔ بی بی بالکل اچھا فیل ہے، میری بہن بہت اچھا فیل ہے یہ کہ سیلریز کو بڑھانا، میں اس کے حق میں ہوں، چاہے وہ سیلریز پارلیمنٹیرینز کی ہوں یا عام عوام کی سیلریز ہوں۔ آپ نے اپنی سیلریز کو تقریباً راؤنڈ اباؤٹ کوئی 700% تو بڑھا لیا، مگر اس کے اوپر آپ کا یہ بیان دینا پاکستانی عوام کے دل کے اوپر خنجر کی طرح چلا تھا، کیونکہ پاکستانی عوام کو تو 37,000 جو سیلری اناؤنس ہوئی ہے منیمم ویجز کی، وہ بھی نہیں مل رہی۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی بڑی انڈسٹریز کے پاس چلے جائیں، مخبری کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 37,000 سیلری جو ہے وہ وہاں پر ان لوگوں کو نہیں دی جا رہی۔ اس لیے میں آپ اس بیان سے کہ 1,00,000 سم تھنگ سیلری سے آپ کا گزارا نہیں ہوتا اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ بی بی 37,000 سیلری سے بھی غریب عوام کا گزارا نہیں ہوتا۔ کم سے کم بجلی کا بل 5 سے 6,000 آ جاتا ہے، گیس کا بل آتا ہے، پانی کا بل آتا ہے، اور جو بیچارے کرائے دار ہیں بی بی، ان کرائے داروں کا گزارا 37 کیا 50 میں بھی نہیں ہوتا۔ تو خدا را کچھ غریب عوام کا بھی خیال کریں۔ اب آ جائیں اس بم کی طرف جو حکومت نے غریب عوام کے سر کے اوپر پھوڑ دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ 50,000 سیلری والوں کو پہلے 500 روپیہ پروفیشنل ٹیکس دینا پڑتا تھا، جس کو حکومت نے بڑھا کر 300% بڑھا کر 500 سے 2,000 روپیہ کر دیا ہے۔ اب جن کی 50,000 سیلری ہے ان کو 2,000 روپیہ اپنی سیلری میں سے پروفیشنل ٹیکس حکومت کو ادا کرنا پڑے گا۔ اس کو ٹیکس کہتے ہوئے بھی میری زبان تھوڑی سی لڑکھڑا رہی ہے، کیونکہ یہ ٹیکس نہیں، یہ بھتہ ہے، یہ بھتہ وصول کیا جا رہا ہے اس غریب پسی ہوئی عوام سے جس کے پلے ککھ بھی نہیں ہے۔ پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ اندے پلے ککھ بھی نہیں، تو اس عوام سے آپ 500 کو ایک دم بڑھا کر 2,000 روپیہ ٹیکس، پروفیشنل ٹیکس لے رہے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ اب آخر میں آپ کے سامنے پاکستانی عوام کے لیے ایک سکھ کا سانس آیا ہے، پاکستانی عوام کے لیے ایک خوشخبری ہے جس سے میرا دل بہت مطمئن ہو رہا ہے کہ میرے پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ کوہاٹ میں جرگے کی آپس میں معاہدہ ہو چکا ہے، اور اس معاہدے کے اندر، کوہاٹ کے اس معاہدے کے اندر دستخط بھی ہو چکے ہیں، ماں سوائے 2-3 افراد کے دستخط ہونے کے، اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھاری اسلحہ وہ گورنمنٹ کو جمع کروا رہے ہیں، جس سے میرے ملک پاکستان میں
امن آئے گا، اور اس امن کی ہمیں دل سے خواہش ہے، اور ہم پاکستان اور پاکستانیوں کی سلامتی چاہتے ہیں، پاکستان اور پاکستانیوں کی سلامتی چاہتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے امن معاہدے اگر جتنی جلدی ہو جائیں اور ان پر عمل ہو جائے، اکثر ہم نے دیکھا ہے معاہدے ہو جاتے ہیں مگر کسی ایک پارٹی کی طرف سے اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ معاہدے سبوتاش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اس معاہدے پر عمل بھی ہو اور میرے ملک پاکستان کے اندر امن بھی رہے، اور میرے ملک پاکستان کی عوام جو ہے وہ بھی خوشحال ہو۔ آپ دیکھتے رہیں وائس آف پاکستانی، پاکستانیوں کی آواز، پاکستان زندہ باد۔